السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے عکس ہجر۔ شام کا دھندلا گہرا ہو رہا تھا جب عالیہ پرانی دلی کی ایک تنگ گلی سے گزر رہی تھی۔ ہر گھر سے اسے ہنسی کی آواز سنائی دیتی، کبھی کھانے کی خوشبو اور کبھی کسی ہارمونیم کے مدھم دھن سنائی دیتی تھی۔ عالیہ کا دل اس ماحول میں بھی اکیلا تھا، اس کی آنکھیں جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ شاید وہ سکون جو اسے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا اب تک۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان پہ پڑی۔ دکان کے باہر ایک بینچ پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک گہرا سمندر تھا۔ عالیہ کچھ لمحے وہیں ٹھہری رہی، جیسے کوئی مقناطیس اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ عالیہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے لڑکے کے اور قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے بہت ہی ہمت کر کے اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ کیا یہاں کوئی اچھی سی شاعری کی کتاب ملے گی؟ لڑکے نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، شاعری تو ہر جگہ بکھری پڑی ہے، بس دیکھنے والوں کی آنکھیں چاہیے۔ عالیہ مسکرائی، اس نے کبھی بھی کسی سے ایسا جواب نہیں سنا تھا۔ عالیہ نے پھر اس لڑکے سے کہا، کیا میں یہاں تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ اس لڑکے نے کہا، جی ہاں ضرور۔ عالیہ نے پھر اسے مخاطب کیا، میرا نام عالیہ ہے۔ لڑکا نے کہا، میرا نام احمد ہے اور میں ایک کتابی کیڑا ہوں اور زندگی کو کتابوں کے نظریے سے دیکھتا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ دونوں بہت جلد روزانہ اسی بینچ پر ملنے لگے۔ احمد عالیہ کو کبھی نظمیں سناتا، کبھی کہانیوں کے کرداروں سے ملاتا اور کبھی اسے زندگی کے فلسفے سمجھاتا۔ عالیہ کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی ویرانی زندگی میں جیسے رنگ بھرنے لگے ہوں۔ وہ احمد کے ساتھ ہر پل جینے لگی تھی اور ہر پل اسے اسی کی تلاش رہتی تھی۔ جس دن کبھی احمد سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ بہت ہی بے چین ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا، احمد اور عالیہ کا رشتہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، لیکن انہیں ابھی معلوم نہیں تھا زندگی ابھی ان سے اور بھی امتحان لینا چاہتی ہے۔
عالیہ کے گھر والے نے عالیہ کا رشتہ ایک بہت ہی امیر خاندان میں کر دی تھی۔ اور وہ اس معاملے میں عالیہ کی مرضی جاننا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن عالیہ کی ماں نے اسے سختی سے کہا، ہم نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ عالیہ کے اوپر یہ خبر ایک بم کی طرح گری۔ عالیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر بھی اس نے ہمت کہہ کر احمد کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ احمد نے گہری آہ بھری اور بولا، ہمارے راستے شاید اب جدا ہونے والے ہیں۔ عالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ وہ احمد سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی، لیکن اس کے گھر والے کچھ بھی سننا نہیں چاہتے تھے۔ عالیہ نے احمد سے کہا وہ اسے بھگا کر لے جائے، لیکن احمد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری زندگی اور مزید مشکل بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ عالیہ، محبت کا مطلب صرف حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ احمد کی یہ بات عالیہ کو بہت بری لگی۔ وہ سمجھی احمد ایک دھوکے باز لڑکا ہے۔ اور وہ ایک کمزور، وہ اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ عالیہ کا دل ٹوٹا، آنکھیں نرم ہوئیں اور اس نے احمد سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ عالیہ کی شادی کی ڈیٹ بھی قریب آ گئی۔ اور ایک دن عالیہ کی شادی بھی ہو گئی۔ عالیہ کی شادی اس کی اپنی پسند سے نہیں ہوئی، مگر عالیہ کی زندگی پر سکون تھی۔ اس کا شوہر اچھا تھا، لیکن اس کے دل کی ایک گوشہ ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ اسے احمد کی یاد آتی تھی، اس کی ہر بات، ایک ایک چیز اسے یاد آنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ہمیشہ احمد کو تلاش کرتی رہی۔ وہ سمجھنے لگی محبت کو صرف حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک دن عالیہ اپنی نئی زندگی کے کچھ مسائل سے پریشان ہو رہی تھی تو اسے احمد کی ایک بہت ہی پرانی بات یاد آئی، جس میں احمد نے کہا تھا، زندگی کے ہر مسئلے کا حل کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہوتا ہے۔ عالیہ نے تیار ہو کر پھر سے لائبریری کی دکان کا رخ کیا۔ جہاں پہ احمد کی دکان تھی وہاں احمد نہیں، اب اس کا بھائی بیٹھا تھا۔ عالیہ نے بہت ہی ہمت کر کے احمد کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بھائی نے ایک گہری سانس لی اور اسے بتایا، احمد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہا تھا
اور اس لیے اس نے عالیہ کو اس سے دور کیا تاکہ اسے اپنا غم نہ دے سکے۔ یہ خبر سنتے ہی عالیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آنے لگی جو اس نے احمد سے کی تھی، اس کی وہ قربانی کو نہ سمجھ سکی۔ اس نے احمد کو کتنا غلط سمجھا، اس پر کتنا ظلم کیا۔ احمد کے بھائی نے عالیہ کو ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا اور اس سے کہا، احمد نے کہا تھا ایک نہ ایک دن آپ اس سے ملنے یہاں ضرور آؤ گی۔ تب یہ تحفہ آپ کو دیا جائے۔ عالیہ نے وہ ڈبہ لیا اور اسے کھولا۔ اس میں ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ اس ڈائری میں احمد کی آخری نظم لکھی ہوئی تھی، عکس ہجرے میں بھی تیری یاد باقی رہی، کیا کروں تیری جدائی مجھے رلاتی رہی، ہم نے چاہا تجھے تو نے نہ جانا ہمیں، اب یہ دل صرف تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ عالیہ نے جیسے ہی اس کی آخری نظم کو پڑھی، اس کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، اس کا دل غم سے پھٹ پڑا۔ اس نے محسوس کیا سچی محبت قربانی مانگتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ احمد کی یادوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گی اور اس کی تعلیمات کو اپنے علم میں لائے گی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد، ایک نیا موڑ دیا، دوسروں کی مدد کرنا اور محبت کی اصل قدر کو سمجھانا۔ عالیہ نے احمد کی یاد میں ایک لائبریری کھولی جہاں لوگوں کو کتابوں سے محبت کرنا سکھاتے جیسے کبھی احمد نے اسے سکھایا تھا۔ عالیہ نے اپنی باقی زندگی احمد کے خواب کو پورا کرنے میں گزار دی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ احمد کا عکس ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہا اور اس کی محبت نے اسے ایک بہترین انسان بنا دیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک و سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ اس سے ہماری آنے والی کہانی میں آپ کے مطابق کہانی میں بیان کر سکوں۔ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک دوسری کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔